عظیم الشان جلسے میں ہمارے مرکز سے آئے ہوئے مرکزی سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب کو کوئٹہ آنے پر، بلوچستان آنے پر تمام پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے ورکروں کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اس شمولیتی جلسے میں ہمارے بلوچستان کے قبائلی رہنما ملک حاجی عبدالباری کاکڑ صاحب، جنہوں نے اپنے ہزاروں ساتھیوں کے ساتھ آج پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی ہے، ان کو دل کی گہرائیوں سے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج کا یہ خوبصورت جلسہ کوئٹہ کی بلکہ پورے بلوچستان سے آج ہاکی گراؤنڈ سے پیغام جا رہا ہے پورے بلوچستان کو کہ بلوچستان کے عوام بھی حقیقی آزادی چاہتے ہیں، اور بلوچستان کے عوام بھی غلامی کی زنجیریں توڑنا چاہتے ہیں۔ نوجوانوں، بزرگوں، میری مائیں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کچھ دن پہلے ادھر ایک مذہب پرست جماعت نے جلسہ کیا، کیا تم ان چوروں کے ساتھ ہو؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ وہ جو سیلاب زدگان کے لیے ٹینٹ آئے ہوئے تھے، اس کو بچھا کر جلسہ کیا گیا، ٹینٹ تک نہیں چھوڑے گئے۔ مہنگا ہو گیا بہت ڈیزل، بہت مہنگا ہو گیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، پاکستان کو بنے ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، اور پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا ہمارے اور آپ کے بزرگوں نے، وہ خودی کا فلسفہ جو علامہ اقبال نے دیا، جس کے لیے قائد اعظم نے اور ہمارے اور آپ کے آب و اجداد نے قربانیاں دی، وہ نعرہ جو انفرادیت دیتا ہے پاکستان کو پوری دنیا کے اسلامک ممالک میں، کہ پاکستان واحد ملک ہے پوری دنیا میں جو اسلام کے نام پر بنا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت جو نعرہ تھا، آپ نے پرزور جواب دے کے بتانا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، تیرا میرا رشتہ کیا۔ نوجوانوں، عمران خان نے جو سیاست شروع کی 26 سال پہلے 1996 میں، جو تحریک جو انصاف کے نام پہ بنائی، اس تحریک کا بھی یہی مقصد تھا کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنا، اسلامی فلائی ریاست، اس کو اسلامی فلائی ریاست بنائیں گے۔ 3.5 سال پہلے، 4 سال پہلے جب ہماری حکومت آئی 2018 میں، خزانہ خالی تھا۔ عمران خان صاحب نے جس محنت کے ساتھ اس ملک کی معیشت کو بحال کیا، کرونا جیسی وبا سے مقابلہ کیا، انسانوں کو بھی بچایا، پاکستان کی معیشت کو بھی بچایا، پاکستان دنیا کے 3 بہترین ممالک میں آیا۔ یہ جو آج اسد عمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سامنے، یہ جو ٹیم بنائی تھی عمران خان صاحب نے کووڈ سے مقابلے کے لیے، یہ اسد عمر صاحب اس ٹیم کو لیڈ کرتے تھے، اور پوری دنیا میں بتایا کہ پاکستانی کسی سے کم نہیں ہے، اور پاکستان کے فارمولے کو پوری دنیا نے اپنایا اور اس وبا سے مقابلہ کیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، جس طرح عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر اسلامو فوبیا کا مقدمہ لڑا، جس طرح عمران خان صاحب نے ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی جنگ لڑی،
جس طرح پاکستان کی آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، جس طرح پاکستان کی آزاد معیشت کی بات کی، جب معیشت بحال ہو گئی تھی، ملک ترقی کر رہا تھا، ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی، زر مبادلہ آ رہا تھا، ڈالر اپنی جگہ پہ قائم تھا، اس ملک میں بیرونی سازش کے ذریعے مداخلت کی گئی اور ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا۔ نوجوانوں، بزرگوں، بہنوں، وہ سائفر میں نے خود پڑھا، اس سائفر میں لکھا تھا کہ عمران خان کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے ہٹایا جائے۔ 7 مارچ کو ہمارے سفیر کو بلا کر ڈرایا گیا، دھمکایا گیا کہ عمران خان کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کو سنگین نتائج سے گزرنا پڑے گا۔ عمران خان نے طاقتور حلقوں کو کہا کہ اگر اس ٹائم حکومت کو گرایا گیا تو پاکستان کی معیشت نہیں سنبھلے گی، بار بار بتایا، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ بیرونی مداخلت کامیاب ہوئی۔ کروڑوں روپے میں زمین خریدے گئے، قومی اسمبلی میں سندھ ہاؤس میں چھپایا گیا، غلام بنایا گیا، اور آج 8 ماہ گزر چکے ہیں ہماری حکومت کو۔ کیا کیا 8 ماہ میں؟ پیٹرول ہمارے چیزیں کون شخص بیچتا ہے گھر میں؟ ساحر ہے 3 گنا زیادہ مہنگی ہو چکی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ عمران خان 40% سستا پیٹرول، ڈیزل اور گندم لینے گیا تھا۔ 5000 روپے کلو کی جو بوری تھی اس دور میں، وہ 3200 روپے کلو بوری کرنے گیا تھا کہ غریبوں کے لیے آسانی ہو، لیکن اس امپورٹڈ حکومت کے آنے سے وہ بوری 11 سے 12,000 روپے کی پہنچ چکی ہے۔ نوجوانوں، آج پاکستان کا خزانہ خالی ہو چکا ہے۔ ہمارے دور میں 22 بلین ڈالر 8 ماہ پہلے خزانے میں پڑا ہوا تھا، آج 6 بلین ڈالر صرف خزانے میں پڑا ہوا ہے، وہ بھی 3 بلین چائنا کا اور 3 بلین سعودی عرب کا پڑا ہوا ہے۔ بین الاقوامی ادارے کہتے ہیں کہ پاکستان 100% ڈیفالٹ کی طرف جا چکا ہے۔ اب بتاؤ، یہ امپورٹڈ سرکار، یہ 13 جماعتوں کی جو ایک اتحاد ہے، یہ چوروں، لٹیروں اور منی لانڈرز کا جو گروپ ہے، جس نے پاکستان کو اس دیوالیہ پن کی طرف لے کر گیا۔ قومی اسمبلی میں کون سے بل پاس کرائے؟ انہوں نے 1100 ارب روپے کی اپنی چوریاں معاف کرائیں۔ نوجوانوں، یہ جو بلوچستان کی عوام کو ہمیشہ پیچھے رکھا ان قوم پرستوں نے، قوم پرستی کے نعرے لگائے، بلوچ اور پشتون کو لڑایا، یہاں پہ فرقہ پرستی کے نعرے لگائے مذہب پرستوں نے، یہاں پر شیعہ اور سنی کو لڑایا، ادھر جو ہے وہ غریب جو محنت کش آتے تھے ان کو مارا، پروفیسرز کو، ہمارے علماء کو، ٹیچرز کو، غریبوں کو قتل و غارت کا بازار یہاں پہ رکھا، پیچھے رکھا اس صوبے کو۔ عمران خان کے 3.5 سالہ دور میں سب سے زیادہ پی ایس ڈی پی میں پنجاب سے بھی زیادہ اگر فنڈ رکھا تو وہ بلوچستان کا رکھا۔ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں۔ نوجوانوں، آپ سے میں پوچھتا ہوں
کہ کیا آپ نے غلام رہنا ہے؟ کیا ہمیں اور آپ بھکاری ہیں؟ آپ کے اور میرے لیڈر پر قاتلانہ حملہ کرتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ اس لیڈر کو جو دن رات اپنی قوم کو جگانے میں لگا ہوا ہے، جو غیرت اور خودی کی بات کرتا ہے، جو خود انصاری کی بات کرتا ہے، نہ جھکنے کی بات کرتا ہے، نہ بکنے کی بات کرتا ہے، یہ اس لیڈر کے اتنے خوفزدہ ہو گئے، یہ بزدل، یہ ڈرپوک، یہ غلام، کہ عمران خان کو مارنے کا بھی اقدام کر دیا۔ مارنے والے سے تو بچانے والے کی ذات بڑی، اللہ کی ذات۔ اللہ نے میرے اور آپ کے لیڈر کو بچایا، ہماری قیادت پر کیسز کیے گئے، غداری کے، بغاوت کے، دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ آپ نے دیکھا اعظم سواتی کے ساتھ کتنا ظلم کیا کیا تھا اعظم سواتی نے؟ اعظم سواتی نے حق اور سچ کی بات کی تھی۔ میڈیا والوں نے جو اینکر سے ارشد شریف جو شہید ہو گیا، اس کو میں بلوچستان کی عوام کی طرف سے آج خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ حق اور سچ کے ساتھ ڈٹ گیا، مقابلہ کیا، لوگوں میں آگاہی پہنچائی۔ نوجوانوں، بھرپور تالیاں بجانی ہیں اپنے ان میڈیا کے بہادر اینکرز کے لیے۔ ہم آپ کے سامنے کیا ہیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ نوجوانوں، میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ہم نے اور آپ نے حقیقی آزادی کے لیے بھرپور کوشش کر دی ہے۔ ہم نے عمران خان صاحب کا پیغام گھر گھر تک پہنچانا ہے۔ یہ ملک جو ایک عظیم ملک ہے، جس میں دنیا کی ہر چیز ہے، صرف ایک غیرت مند لیڈر چاہیے تھا جو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکے، پوری دنیا کے ممالک کے ساتھ آپ لوگوں کی حق کی بات کر سکے۔ تو نوجوانوں، عمران خان اس زخمی حالت میں بھی دونوں پیروں پہ گولیاں لگنے کے باوجود بھی دن رات محنت کر رہے ہیں۔ مجھے پوری امید ہے کہ جس طرح بلوچستان میں لوگ شمولیت کر رہے ہیں، میں پورے بلوچستان میں ضلع ضلع جا رہا ہوں، اور جس طرح آج ملک عبدالباری کاکڑ صاحب نے اپنے ساتھیوں سمیت شمولیت کی ہے اور یہ خوبصورت جلسے کا اہتمام کیا ہے، تو یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف لوگوں کی جماعت ہے، عوام کی جماعت ہے، اور عوام کو انشاءاللہ جس طرح عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ، تو انشاءاللہ الیکشن میں بلوچستان کی عوام بھی بتائے گی کہ وہ غیرت مند ہے، وہ نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ نے مجھے یہاں سے قومی اسمبلی بھیجا تھا، کھڑا رہا عمران خان کے ساتھ، دی وہ میں نے رولنگ، میں نے کہا کہ کوئی بھی غیر ملکی کسی کو بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی اندرونی معاملات میں دخل دے اور ایک منتخب حکومت کو گرائے۔ تو انشاءاللہ جس طرح ضمنی انتخابات پنجاب میں تاریخی کامیابی حاصل کی، پاکستان تحریک انصاف نے قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں سے 8 حلقے عمران خان صاحب نے جیتے۔ آنے والے وقت میں ہم نے انشاءاللہ بلوچستان سے بھی عمران خان کو کامیاب کرانا ہے، اور ہم نے ان قوم پرستوں اور ان مذہب پرستوں، ان پیٹ پرستوں کو شکست سے دوچار کرنا ہے۔ میرے ساتھ آپ نے نعرہ لگانا ہے، کون بچائے گا پاکستان؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ پاکستان، پاکستان۔ بہت بہت شکریہ۔